بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ایک دفعہ پھر پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر پی ایس ٹی میڈیا سیل کے پیج پر الحمدللہ عظیم الشان احترام رمضان سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین اس ماہ مقدس کے فیض و برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے فضل سے آج کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ میں جتنے بھی روزانہ پی ایس ٹی میڈیا سیل کے پیج پر جو سامعین و ناظرین اس پروگرام کو دیکھتے ہیں بڑی محبت سے، کل الحمدللہ احباب نے بڑی محبتیں اور شفقتیں فرمائی ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھا گیا ہے، اور ہمیں رات کو کمنٹس آ رہے تھے سعودیہ سے، دیگر بیرونی ممالک سے، دوستوں نے بڑی محبت فرمائی۔ امید ہے کہ آج بھی آپ اسی طرح بڑھ چڑھ کر محبت سے اس پروگرام کو دیکھیں گے، آگے شیئر کریں گے تاکہ یہ محبت کا سلسلہ آگے جاری رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قائدین کے نیک مشن سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نماز تراویح کے فضائل اور مسائل۔ جس طرح ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین نے ایک ایک نیکی کو 70 نیکیوں کے برابر اس کا اجر عطا فرمایا ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے، اور نوافل کا ثواب اللہ رب العالمین نے فرضوں کے برابر عطا فرمایا ہے، اسی طرح اس ماہ مقدس کے اندر جہاں پر دیگر بہت ساری عبادات ہیں، روزہ ہے اور روزہ افطاری ہے، اور اس کے بعد دیگر بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو ماہ مبارک کے ساتھ خاص ہیں، اسی طرح ایک بہت خاص اور پر لطف محفل پاک جو ہے ایک پر لطف عبادت جو ہے وہ ہے نماز تراویح۔ اس کا ایک خاص تعلق ہے روزہ کے ساتھ، اس کی ایک بڑی منفرد حیثیت ہے، اس کے بہت سارے فیض و برکات ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی محبت کے ساتھ ادا فرمایا ہے اور اپنے غلاموں کو اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی نماز تراویح کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف جہتوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اس کے فضائل اور اس کے مسائل پہ بات ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسلک کے حقہ اہل سنت کے عظیم عالم دین، معروف عالم دین، آپ اکثر ان کو مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت انداز گفتگو ہے۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ میرے بائیں طرف وطن عزیز پاکستان کا ایک بہت بڑا نام نعت کی دنیا میں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، الحمدللہ ان کا پورا گھرانہ ہی حضور کا ثناخوان ہے، اور ان کے بچے بھی، پھر ان کے پوتے بھی الحمدللہ حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ ان کا حضور کی نعت کا فیضان ہے۔ اور میرے حضور تاجدار گولڑا حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے یہ منظور نظر ہیں، آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کلام لکھ کے دیا کرتے تھے، پھر سنتے تھے۔ میری مراد الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب، آپ جو کافی عرصے سے علیل بھی ہیں اور اس کے باوجود پاکستان سنی تحریک کے ساتھ ان کی یہ محبت ہے کہ اپنے مسلک کے ساتھ ان کا یہ پیار ہے کہ جب بھی ہم نے ان سے گزارش کی آپ نے اس حالت کے اندر بھی شفقت فرمائی اور آج ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن کے پروگرام میں تشریف لائے۔ اس طرف میرے انتہائی محترم الحمدللہ بڑے مجاہد شخصیت ہیں اور بڑے خوبصورت میرے کریم آقا کے ثناخوان ہیں، جناب محترم حافظ طاہر محمود طاہری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ساتھ پاکستان سنی تحریک ضلع راولپنڈی کے عظیم رہنما پیکر اخلاص و محبت عزت مآب آصف محمود اطاری بھائی، آپ بھی آج کے اس پروگرام میں خصوصی طور پہ تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے، آپ احباب کی محبتیں بھی شامل کریں گے اور انشاءاللہ بات بھی ہوگی۔ سب سے پہلے جس طرح باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے حمد باری تعالیٰ سے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب بیٹھے ہوں اور ہم پھر کلمہ کے اشعار نہ سنیں، ان کی پہچان ہے اور ان کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، تو انشاءاللہ ایک خوبصورت ماحول کے اندر آپ تمامی احباب اپنی محبتوں سے نوازتے جائیں، پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں۔ دیکھیں ہر بندے کا بلاندے نے نعت خان حضرات نو بلاندے نے، میں انہیں دا مشکور ہاں، اور انہیں نہیں محبت ہے کہ میں بیماری نے حالت چاہیے، انہیں نہیں محبت کھچ لے آئی۔ اللہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جاندی اس کاوش میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ
بولو لا الہ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے او سنگیو جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے او وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے نو چھڑ دے ہوئے تے میرا بولو لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ ویکھو کیڑا کرم کما چھڈیا ویکھو کیڑا کرم کما چھڈیا ویکھو کیڑا کرم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا ویکھو کیڑا کرم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا او ساڈا ہی کوئی اجمیر دا پیر ویکھو ساڈا ہی کوئی اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا پڑھ لے لا الہ الا اللہ جیو لا الہ اتھے کوئی نہ مینو بچاوے گا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتھے کوئی نہ مینو بچاوے گا وچ قبر تے دل گھبراوے گا اتھے کملی والا آوے گا جی اتھے کملی والا آوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ جسے نصیب نہیں او بے اہل بیت رسول اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ اے کلمہ سینہ ٹھارتا ہے سرکار دائے اے ڈبے بیڑے تار دائے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسینیت کی بقا لا الہ الا اللہ یزیدیت کی فنا لا الہ الا اللہ او لا الہ ممکن نہیں مدح شاہ خدا گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا جی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا پڑھ لے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ بیٹی علی کی بیٹی علی کی بیٹی علی کی نبی کے دل کا چین تھی او لوگوں بیٹی علی کی بیٹی علی کی نبی کے دل کا چین تھی بیٹی علی کی نبی کے دل کا چین تھی زینب بازار شام میں بالکل حسین تھی پر لا الہ الا اللہ او لا الہ
पंज तन नाल प्यार नहीं उदे कलमे दा एतबार नहीं ओ मेरे आका दे यारां दा यार नहीं पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा उदी किस्मत यारो बली हो जिदा रखा बोला अली होवे जिदा पीर ओ संगियो जिदा पीर मेहर अली होवे ओ पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा मुफ्ती साहब शेर बड़ा काबिल तवज्जो है। अब्बास चाहते थे मिल जाए जुल्फ़कार, अब्बास चाहते थे मिल जाए जुल्फ़कार, अरे शब्बीर चाहते थे क़यामत रुकी रहे। अब्बास चाहते थे मिल जाए जुल्फ़कार, शब्बीर चाहते थे क़यामत रुकी रहे। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चरागे घोड़ा मेरे मुर्शदी शहीदी साहबजादा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने सरकार की रहमत के आसार हैं चारों, सरकार की रहमत के आसार हैं चारों, सरकार दो जहां पे जान सार हैं चारों। अबू बकर उमर हजरत उस्मान अली आका कुल जहां के वफादार हैं चारों। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इल्लल्लाह ओ ला इलाहा। हमें तो जिक्र अली खूब मजा देता है, खूब मजा देता है, हमें तो जिक्र अली खूब मजा देता है। माँ का किरदार ये जिक्र बता देता है। ओ लोग तेरे कुछ खिलते हैं कुछ उतर जाते हैं, जिक्र हैदर तो नस्लों का पता देता है। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। अली की विलायत का जिसे एतराफ नहीं, अली की विलायत का जिसे एतराफ नहीं, लाख सजदे करे एक गुनाह माफ नहीं। दिल में हो बुग़्ज़े अली बदन पे हज का एहराम, तेरे नसीब के चक्कर है ये तवाफ नहीं। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह अलहाज गुल तारफ नक्शबंदी साहब अपनी मोहब्बत भरी आवाज़ में खूबसूरत अंदाज में कलमा शरीफ के विद के साथ हमदे बारी ताला के अशार पेश फरमा रहे थे। इस दौरान बहुत सारे अहबाब ने अहले मोहब्बत ने अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया जी। माशाअल्लाह आस्ताने आलिया वैसिया मरकज़ मोड़ा शरीफ से हज़रत किबला अल्लामा पीर हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। अहले सुन्नत के अज़ीम ख़तीब हज़रत किबला अल्लामा काजी खिज़र महमूद चिश्ती साहब आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर जमील अहमद नक्शबंदी साहब मुर्गा से आप अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं। किबला ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इम्तियाज़ मैरवी साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जनाब माशाअल्लाह। और आपके साथ साथ इस वक्त हमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़िला रावलपिंडी के सदर मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। सऊदी अरब से हमारे बहुत ही मोहतरम भाई मोहम्मद गुलफाम हुसैनी साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जितने भी आज का ये पैनल है सबको सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस मोहब्बत को गुलफाम भाई सलामत रखे
اور ماشاءاللہ علامہ محمد اقبال زئی صاحب، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے، چکوال سے اس وقت جو ہے وہ دبئی کی سرزمین سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ پاکستان سنی تحریک کے عظیم رہنما حافظ وقار الحسن صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، ملک بلال اوان صاحب بہت شکریہ، قبلہ سید مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی جن کی محبت شفقت اور سرپرستی میں الحمدللہ یہ ٹرانسمیشن انعقاد پذیر ہوتی ہے، آپ بھی اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ جی محمد اقبال قبلہ علامہ محمد اقبال زئی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی، اسد محمود قادری صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، علامہ صاحبزادہ پیر جمیل احمد نقشبندی صاحب آپ جتنے بھی پوری ٹیم کو سلام عقیدت محبت پیش کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے، پاکستان سنی تحریک ضلع راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری قبلہ علامہ محمد نسیم صدیقی صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، اسی طرح کراچی سے ہمارے صاحب بھائی ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان سنی تحریک کے عظیم رہنما مجاہد اہل سنت اسد محمود قادری صاحب بیریہ ٹاؤن سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت شکریہ، اور ماشاءاللہ اہل سنت کا ایک خطبہ میں ایک بہت بڑا نام قبلہ حضرت علامہ نثار احمد نوری صاحب آپ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ مرید کے سے محمد شہزاد اطاری صاحب آپ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پوری ٹیم کو سلام محبت پیش کر رہے ہیں، سفیان نقشبندی سیفی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ اہل سنت کا ایک اور بہت بڑا نام خطیب اہل سنت حضرت علامہ پیر جمیل احمد نقشبندی صاحب، علامہ نثار احمد نوری صاحب سب کو سلام محبت پیش فرما رہے ہیں، بہت شکریہ قبلہ نوری صاحب وعلیکم السلام، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے، گلفام حسینی صاحب فرما رہے ہیں جی بہت خوبصورت پروگرام چل رہا ہے، بہت شکریہ گلفام بھائی، بلال بھائی، ڈاکٹر مبارک حسین صاحب کلر سیدہ سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، قاضی ذوالفقار صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ، ماشاءاللہ فیصل آباد سے پاکستان گرافکس کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام نواز قادری صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جناب، قبلہ علامہ نثار احمد نوری صاحب فرما رہے ہیں جی سب کو میرا سلام محبت ہے اور خصوصی طور پر گل تعارف نقشبندی صاحب کو میرا سلام محبت ہے، وعلیکم السلام جی بہت شکریہ، اورنگزیب بھائی کراچی سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اسد محمود قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ تعالیٰ گنگ سے اکرام مدنی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، قبلہ علامہ امتیاز مہروی صاحب فرما رہے ہیں بڑا خوبصورت پڑھا ہے جی، گل تعارف صاحب نے کمال است بہت شکریہ، قبلہ علامہ امتیاز مہروی صاحب، ڈاکٹر مبارک حسین صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، ہر سال کی طرح آپ ہر روز اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، محمد محسن صاحب، عبدالوحید رتالوی صاحب جو کل ہمارے یہاں پہ مہمان تھے آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر، آپ کی محبتوں کا شکریہ، قبلہ اظہر علی شاہ صاحب کاظمی وعلیکم السلام آپ کی محبتوں کا شکریہ، قاسم شہزاد صاحب، عبدالوحید رتالوی صاحب اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن چکوال سے احباب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، قاسم شہزاد صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، محمد نوید قادری صاحب حافظ آباد سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ شہریار قادری آپ کی محبتوں کا شکریہ، خطیب اہل سنت علامہ عبدالواحد نقشبندی صاحب آپ بھی اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ شہریار قادری صاحب ماشاءاللہ کراچی سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، محمد عبدالحسیب ہاشمی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، علامہ قاضی خضر محمود چشتی صاحب فرما رہے ہیں جی قبلہ مفتی محبوب الرحمان گولڈوی صاحب کو سلام عقیدت، اور الحمدللہ آپ ہمارے پیر بھائی ہیں اور اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، ملک یاسر صاحب سیہام سے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، عبدالحسیب ہاشمی صاحب، سید باسط علی شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اللہ رب العالمین سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، بہت سارے نام ابھی بھی باقی رہ گئے ہیں چونکہ بہت سارے نام لے لیے ہیں، جتنی تیزی سے اب آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے یہ آپ کی کمال کی شفقت اور محبت ہے، بس اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اپنی تمام پیجز سے آئیڈیوں سے شیئر کرتے جائیں تاکہ آج کی گفتگو اور آج کا خوبصورت انشاءاللہ ابھی بہت ساری نعتیں ہم نے الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب سے سننی ہے، بہت سارے دوست فرمائشیں بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اور الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب کی خوبصورت آواز میں انشاءاللہ ہم حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت سنیں گے، لیکن پہلے تھوڑا بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف، قبلہ حضرت علامہ مفتی محبوب الرحمان گولڈوی صاحب آپ خصوصی طور پہ آج تشریف فرما ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بتائیں، آج چونکہ موضوع ہے نماز تراویح، تو نماز تراویح ایک بڑی خوبصورت عبادت ہے اور ماہ رمضان کے اندر روزے کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے اور اس کا ایک اپنا حسن ہے، تو اس کے حوالے سے نماز تراویح کے جو فضائل ہیں وہ ویسے تو بیان کرنا بڑا مشکل ہے، بڑے وسیع فضائل ہیں، لیکن مختصر اور جامع ہمارے سننے والوں کو قبلہ علامہ مفتی محبوب الرحمان گولڈوی صاحب نماز تراویح کے فضائل بیان فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں سب سے پہلے ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا طاہر اقبال چشتی صاحب زیدہ مجدہ آپ کا اور آپ کی پوری پی ایس ٹی میڈیا سیل ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام کے اندر انوائٹ کیا اور اتنے خوبصورت شخصیات کے ساتھ ملاقات کا شرف بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور جہاں کہیں بھی اہل سنت کا در رکھنے والے ہمارے سنی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مل بیٹھ کر اکٹھے اہل سنت کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہی پی ایس ٹی کا نعرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ قبلہ بڑا خوبصورت عنوان آپ نے رکھا ہے، نماز تراویح اور اس کی فضیلت اور اس کے مسائل و فضائل۔ سب سے پہلے نماز تراویح کے حوالے سے میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جن کے بارے میں میاں صاحب فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں جگاوے۔ کیا بات ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جو ماہ رمضان مبارک کی بابرکت راتیں پا کر بھی اپنی بخشش کا سامان نہیں کر پاتے۔ ایک وہ شخصیات ہیں کہ جب رات پڑتی ہے تو انہیں آرام نہیں ملتا، پھر وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور رب کو راضی کرتے ہیں اور پھر صبح کا جس وقت ہوتا ہے تو صبح سب سے نیچے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں یعنی عاجزی کرتے ہیں۔ تو یہ خاصان خدا کا خاصہ ہے جن کی راتیں ہی اس طرح گزرتی ہیں اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اے دوست چے پرسی کے شب قدر کیستی، اے دوست تو کیا پوچھتا ہے کہ شب قدر کیا ہے، ہر شب قدر اس گر خبردانی، ہر شب ہر رات تیرے لیے شب قدر ہے اگر تو اس کی خبر رکھتا ہے، تجھے پتا ہے، تجھے پتا چل جائے تو ہر رات تیرے لیے اعلیٰ ہے، ہر رات تیرے لیے حسین ہے، ہر رات تیرے لیے فضیلتوں والی ہے، ہر رات تیری برکتوں والی ہے۔ جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات خالق کائنات اپنی عظمت اور شان کے لائق آسمان دنیا پہ جلوہ فگن ہو کر یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ تو اس کی رحمت کا دریا ہر رات سر عام چل رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی لینے والا کوئی سائل بھی ہو، کوئی مانگنے والا بھی ہو تو پھر وہ خالق کائنات عطا فرمائے۔ اور خالصتاً اس ماہ رمضان مبارک کے اندر جس وقت اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہوتا ہے بندہ مومن پر، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ رب العزت اہل ایمان پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جس پر نظر رحمت ہو جاتی ہے اللہ پھر اس کو کبھی عذاب کے اندر مبتلا نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور رحمت والا عشرہ جاری ہے اور یہ ماہ رمضان مبارک اسی طریقے سے رواں دواں رہے گا، رحمتیں بھی ہوں گی، بخشش بھی ہوگی، جہنم سے چھٹکارے کا موقع بھی ملے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے رات کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر دو چیزیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں بندہ مومن کی شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا مولا میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، خواہشات نفسانی سے روکے رکھا، فشفینی فیہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ پھر جو قرآن وہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا، بستر سے یہ دور رہا، گھر والوں سے دور رہا، مسجد میں آیا کھڑے ہو کر یہ مجھے سنتا رہا سناتا رہا۔ قرآن یہ عرض کرے گا مولا میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفینی فیہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جسے ماہ رمضان مبارک کی یہ راتیں مل گئیں اور ان راتوں میں اس نے قرآن سنا یا سنایا، اس نے اپنی بخشش کا سامان کر لیا اور حضور فرماتے ہیں جب یہ دونوں شفاعت کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟
فرمایا فیشفعان، رب دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے کیا گا۔ بات ہے، تو سبحان یہ اللہ، سبحان نماز تراویح جو ہے، جب ہم تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے دوران تلاوت کلام پاک سنی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے بندہ اپنے بخشش کا سامان کر رہا ہوتا ہے اور اسے آخرت خالق کائنات سنوارنے کا موقع عنایت فرما رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اس ماہ رمضان مبارک کے اندر حکم دیا کرتے تھے کہ تم قیام کرو، حکم دیا کرتے تھے کہ قیام کرو، لیکن حضور علیہ السلام سختی نہیں فرمایا کرتے تھے، اور حضور فرمایا کرتے تھے من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیان کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم حضرت عروہ بیان کرتے ہیں، صدیقہ کونین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کونین ہیں، صادق رسول کی صدیقہ زوجہ ہیں، اللہ، اور صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں، امام بخاری کوٹ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت راتوں کے اندر مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے چند صحابہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، آقا علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھائی۔ یہ وہی نماز ہے جس کو نماز تراویح کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھائی۔ بھائی اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بے شک ایک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، کوئی انتہائی معذرت کے ساتھ آپ بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے، لیکن تھوڑا سا ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ تھوڑی دیر پروگرام رک گیا، اور ماشاءاللہ جب یہ پروگرام رکا اس وقت بڑی خوبصورت انداز میں کہتا ہوں آج مفتی صاحب نے کمال کر دیا ہے، اور ماشاءاللہ جس خوبصورتی سے نماز تراویح کے فضائل پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے، جی چاہتا ہے کہ یہ رکھتے ہیں 20 نہ ہوں بلکہ ساری رات ہی ہم جو ہے وہ نماز تراویح میں کھڑے رہیں، جس طریقے سے آپ نے نماز تراویح کی حیثیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر آگے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ابھی کافی ٹائم ہے پروگرام کا، یہ پروگرام جاری رہے گا۔ آپ اہل محبت سے گزارش ہے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، آگے شیئر کریں، چونکہ پروگرام ایک دفعہ رکا ہے تو اس کی وجہ سے اب دوبارہ آپ کی محبتیں اور شفقتیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے پروگرام دیکھنے والے ہیں آپ سب کی محبتیں دوبارہ سے آپ کمنٹ کریں، کیونکہ وہ پہلے والا پروگرام رک گیا، اب آپ کی محبتیں چاہیے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون کون احباب جو ہے وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی قبلہ علامہ عبدالواحد صاحب اور ماشاءاللہ سکھر ڈویژن کے ہمارے صدر محترم ایڈوکیٹ صاحب، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سکھر سے، اور کراچی سے، اندرون سندھ سے، پورے پاکستان سے، الحمدللہ کشمیر سے ہمارے بلال چشتی صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے اہل محبت جو ہے وہ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ میں اب آپ کے اسی ذوق سماعت کے اندر گزارش کرتا ہوں قاری طاہر محمود طاہری صاحب سے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے
ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں جس چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو
خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور خوبصورت انداز میں قاری طاہر محمود طاہری صاحب آپ پیش فرما رہے تھے ماشاءاللہ. ہمیں سندھ سے علامہ عبدالغفور حضوری صاحب بڑے خوبصورت اہل سنت کے خطیب ہیں، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، بہت شکریہ. ماشاءاللہ سعودیہ سے گلفام حسینی صاحب، ملک بلال اوان صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ. ملک یاسر صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ. قبلہ علامہ نسیم صدیقی صاحب، حضرت قبلہ علامہ عبدالواحد نقشبندی صاحب، حضرت قبلہ علامہ پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب، جتنے بھی اہل محبت اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا، چونکہ تھوڑی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ پروگرام بیچ میں رک گیا تھا، دوبارہ جو ہے وہ پروگرام شروع ہوا ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ اس پروگرام کو دوبارہ اپنی آئیڈیوں سے شیئر کریں. اور جو احباب کمنٹ کر رہے ہیں بہت سارے، جن کے جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے علاقے کا بھی تعارف کروا دیں کہ کہاں سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ہمیں نام لینے میں آسانی ہو، اور پھر ہم اہل محبت کو بتا سکیں کہ الحمدللہ پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے یہ چلنے والا پروگرام پی ایس ٹی میڈیا سیل کے پلیٹ فارم پر یہ اس وقت پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے چونکہ دوست کافی دیر سے جو ہے وہ اس محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب خوبصورت سا کلام سنائیں، تو میں انشاءاللہ الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے اسی ردم کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ پروگرام آگے جاری رہے گا. آپ تمام آپ زیادہ سے زیادہ پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ خوبصورت کلام اور خوبصورت گفتگو آپ کو سننے کو ملے گی. جناب الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب. چراغ گھوڑا صاحبزادہ نصیر کیا بات ہے. مجھے پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کیا بات ہے کرنا، بہت خوب ہے. مجھے پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے. مجھ پہ بھی چشم کرم. واہ 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 واہ، تعارف صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کسی کو بھی اٹھاتا نہیں. تو کسی کو کیا بات ہے. اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھونا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھونا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حسن اخلاق سے آئے ہے. واہ واہ، شعر میرے سے شعر لکھے. کیا بات.
میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا بے کس تیرا ہے شیوا سہارا دینا. واہ 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 واہ. یا رسول اللہ میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا. بہت اچھا ہے. کیا میں ہوں بیمار تیرا اللہ. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا. کیا بات. بے شک بے شک. میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا. کیا بات. میں مجھے وسعتے صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے کیا بات. قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس. بہت اچھا ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. قطرے کو بھی دریا کرنا. دریا کرنا تیرے صدقے وہ کیا بات ہے. اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا. پھر پڑھو ذرا. کیا بات ہے. واہ واہ. تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا. کیا بات. کیا بات. ماشاءاللہ. کیا بات ہے میرے چراغی گھوڑا. واہ واہ واہ. یہ واہ واہ واہ. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم. یہ تیرا کام ہے آمنہ کے دل. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا. کنکروں کا تیرے اعجاز سے وہ بول اٹھنا. وہ درختوں کا تیری دید پہ جمعہ کرنا. مجھ پہ محشر میں نصیر
نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کروں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انجینئر حافظ وقار الحسن صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اسد محمود قادری صاحب آپ تسلسل سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب جس محبت سے پڑھ رہے تھے آپ ساتھ ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے. ارباز علی عباسی صاحب سکھر سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. علامہ عبدالغفور حضوری صاحب آپ فرما رہے ہیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے اور کیا انداز ہے الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب کا, لطف آ گیا ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ وقار بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ, اللہ رب العالمین سب کو سلامت رکھے. لیاقت علی قریشی صاحب آپ اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین سے. علامہ عبدالجبار نقشبندی صاحب ہر روز کی طرح آج بھی الحمدللہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. سیف بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ, وقار بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ. اب چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے, اب بہت سارا ابھی موضوع باقی ہے, میں جلدی سے قبلہ مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں نماز تراویح کی فضائل آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائے. اب ہمارے سننے والوں کو بتائیں, بعض اوقات اس کی فضیلت سے چونکہ لوگ واقف نہیں ہیں اور کہتے ہیں جی چلیں جی نفلی عبادت ہی ہے, کوئی 8 پڑھ کے چلا جاتا ہے, کوئی 12 پڑھ لیتا ہے, کوئی کہتا ہے جی اس کی رکعتیں ہی 8 ہیں. تو اس کی صحیح تعداد کیا ہے؟ 8 ہیں, 12 ہیں, 20 ہیں, اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہم جو 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں اس پر جو ہے وہ سیر اصل گفتگو فرمائیں گے قبلہ علامہ مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قبلہ پہلے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے, جی میں اسی کو ساتھ ملا کر آگے چلتا ہوں. صدیقہ کونین ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے. ایک دن حضور کے صحابہ چند تھے, دوسرے دن انہوں نے اپنے دوستوں یاروں کو بتلایا تو اگلے دن اور رش ہو گیا, تیسرے دن مسجد بھر گئی. ایک روایت میں آتا ہے حضور تیسرے دن بیر نہیں آئے, امام بخاری نے اس کو کوٹ کیا تھا. اور دوسرا جو ہے دوسری روایت میں ملتا ہے حضور چوتھے دن بیر تشریف نہیں لے آئے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیر کیوں نہیں تشریف لے آئے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ تمہاری یہ جو محبت تھی اس نماز کے ساتھ, اس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے, اس لیے عمر بھر غم جو امت کا کھاتا رہا. ایسے نبی کی شفقت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے. تو حضور علیہ السلام نے اس لیے بیر آنا گوارا نہ فرمایا. بہرحال حضور نے یہ نماز پڑھائی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو قرآن سنانے والے جن سے حضور خود قرآن سنتے تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں یہ مسجد کے اندر چند صحابہ کو اکٹھے کر کے یہ قرآن سنایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ ابی بن کعب ہیں اور ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے, وہ ساتھ اکٹھے ہو کر وہ قرآن سن رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا جو قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ قرآن سن تو سکتے ہیں, وہ اکٹھے ہوا کریں نماز تراویح کے اندر, نماز تراویح میں جا کے وہ قرآن سنا کریں. اب آئیں نماز تراویح کتنی ہے, اسی حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز تراویح تھی جو حضور علیہ السلام نے پڑھائی تھی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو, یہ 20 رکعت تھی. اس میں 5 ترویہ تھے. ترویہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو. جب یہ ترویہ ہوا اسی مناسبت سے اس نماز کا نام بھی نماز تراویح پڑا. اور پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسپیشلی اس کا اہتمام فرمایا اور آپ نے حضرت ابی بن کعب کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھایا کرتے تھے اس کی 20 رکعتیں تھیں. اور اسی طریقے سے سید المفسرین
جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی اور حضور کے صحابہ بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، اور جناب مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ خود بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے، اور جہاں جہاں جس کی امامت کی ڈیوٹی لگاتے تھے، طاہر صاحب کو کوئی بندہ کہے مجھے حافظ صاحب دیں، قاری صاحب دیں تو نماز تراویح پڑھائے، تو یہ اسے کہیں کہ جاؤ بیٹا جا کر 20 رکعت نماز تراویح پڑھانی ہے۔ مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم جس کی بھی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے اسے کہا کرتے تھے کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے۔ کیا بات ہے، تو 20 رکعت نماز تراویح مولا حیدر کرار خود بھی پڑھاتے، حکم بھی دیا کرتے تھے، اور مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی آخری عمر میں روایات میں ملتا ہے کہ اپنے آسے پر اپنی لاٹھی پر سہارا لے کر نماز تراویح میں کھڑا ہوا کرتے تھے، کمزوری کے باوجود وہ کھڑا ہو جاتے اور ہم نوجوان ہو کے نماز تراویح میں نہ کھڑے ہوں۔ تو یہ بہت بڑا میسج ہے آج بالکل کہ نوجوانوں کے لیے جو آج صرف 10 منٹ کا ٹائم اضافی لگ جائے تو وہ کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہو گیا۔ کیا خوبصورت بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ 3 خلفائے راشدین میں سے جناب حضرت عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان 3 شخصیات میں سے تینوں کا یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ 20 رکعتیں حضور نے پڑھائیں، جناب عمر فاروق نے 20 پڑھائیں، جناب حیدر کرار نے 20 پڑھائیں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی 20 پڑھتے رہے۔ پتہ یہ چلا یہ 20 رکعتیں ہیں، حضور نے بھی 20 پڑھائی ہیں، حضور کے صحابہ نے بھی 20 پڑھائی ہیں، اور پھر باجماعت جو اسپیشلی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور حضور کا فرمان عالی شان ہے علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین المہدیین، تمہارے اوپر میرا طریقہ بھی لازم ہے، میرے خلفاء کا طریقہ بھی لازم ہے۔ یہ 3 خلفاء آپ کے سامنے ہیں، طریقہ اپنانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، چھوڑ کر اس خواب کو، اس رمضان مبارک کو خواب غفلت میں گزارنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ اس ماہ رمضان مبارک میں جاگ کر نماز تراویح پڑھیں گے تو آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت ہے۔ اسی کے ساتھ ملا کر نماز تراویح کی فضیلت، اہمیت، ماشاءاللہ بڑا کیا خوبصورت یہ عبادت ہے، لیکن اس کا ایک گہرا تعلق روزے کے ساتھ تو ہے، لیکن اگر کوئی نماز تراویح کسی وجہ سے نہ پڑھ پائے تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا روزہ رکھنے کے لیے نماز تراویح ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزہ اور نماز تراویح ان دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے نا وہ بڑا گہرا ہے۔ تراویح کبھی غیر روزے کے کبھی کسی نے پڑھی ہو نہیں ہو سکتا نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب رمضان آتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو نماز تراویح ہوتی ہے، یعنی کہ رمضان کے روزے بھی آپ کو صرف اسی مہینے میں نصیب ہوتے ہیں، یہ نماز تراویح بھی اسی مہینے میں نصیب ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر بامر مجبوری جان بوجھ کر کوئی آدمی چھوڑتا ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے، بامر مجبوری اگر کسی کی نماز تراویح رہ جاتی ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ فرض کو چھوڑ دے، فرض کو وہ بالکل نہ چھوڑے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر یہ فرض کیے ہیں، اور رات کا یہ جو قیام ہے یہ تطوع ہے، یہ نفلی عبادت ہے، اور جو آدمی اس رات کی عبادت کے اندر مگن ہوتا ہے تو اس کو فرضوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک کی برکتیں ہیں، ان برکتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیجیے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ اسی کے ساتھ جلدی سے پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں، نماز تراویح بجماعت پڑھنا افضل ہے یا انفرادی طور پہ پڑھنا افضل ہے؟ میں اس میں اختصار کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ ویسے جب ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو نفل نماز کو انفرادی طور پر پڑھنا یہ فضیلت لگتا ہے، لیکن نماز تراویح ایک ایسی نماز ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے باجماعت ادا فرمایا ہے، اور جس طریقے سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ تینوں ہستیاں جس وقت جماعت کے لیے کسی کی ڈیوٹی لگاتے یا خود جماعت کرایا کرتے تھے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز تراویح کی جماعت افضل ہے نہ کہ انفرادی طور پر۔ بہت خوبصورت، تو جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو ادا کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت جی، انشاءاللہ اس پر آگے جو ہے وہ بات چلتی رہے گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مفتی صاحب
جو جان بوجھ کر نماز تراویح چھوڑ دیتے ہیں اور پیغام یہ دیتے ہیں کہ جی یہ نفلی عبادت ہے، جی اس کی فضیلت تو آپ نے بیان فرما دی، لیکن جان بوجھ کر اس کو ترک کرنا، اس پر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں پہ کسی عبادت کے اندر مگن ہوتا ہے تو اس کا دل اس کی جانب کھنچتا ہے تو کسی سبب کی وجہ سے۔ نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے ہے، اس ہستی کے ساتھ ہے جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ وہ ہستی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، وہ ہستی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا علی میری اور تیری نسبت موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان عظیم المرتبت ہستیوں نے باقاعدہ طور پر جب حکم دیا ہے نماز تراویح پڑھنے کا، اور کئی لوگ جب بہانے تراشتے ہیں تو وہ پہلے یہ تو دیکھیں کہ یہ عمل کس کا ہے، یہ عمل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ہے، پھر اس عمل پر پہرا دینے والی شخصیات کون ہے؟ اتنی عظیم ہستیاں جب نظر آ رہی ہوں تو پھر تو کسی صورت بھی کسی قسم کا کوئی بھی اس میں شک و شبہ کرنا یا اس میں سستی برتنا یہ کسی طریقے سے بھی بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نمازوں کے اندر جو سستی کرنے والے ہیں، الذین هم فی صلاتہم ساہون الذین هم یراؤن، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نماز جنازہ میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں جب رات کے وقت رب کو یاد کرنے کے لیے اور نماز تراویح پڑھیں گے تو اس میں قرآن پڑھیں گے نا، نماز تراویح پڑھیں گے تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے نا، تو جب اپنی بخشش کا سامان بندہ بنانا چاہتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے، خلفاء راشدین کے طرق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ اپنی بخشش کا سامان بنانا چاہتا ہے تو وہ نماز تراویح ادا کیا کرے، اس کو یہ رمضان مبارک کی راتوں کو غفلت میں نہ گزارے، کیونکہ حضور کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث مبارکہ مشہور بھی ہے کہ حضور نے بد دعا فرمائی، ان بد دعاؤں میں سے من جملہ بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا حضور نے یہ فرمائی ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان مبارک کا یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ پائے لیکن اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے۔ اور ان قیام اللیل کے حوالے سے حضور نے فرما دیا جس نے راتوں کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بخشش کا سامان کرنا چاہتا ہے تو وہ ان نماز تراویح کو ادا کرے۔ بہت اچھا ہے جی، ماشاءاللہ۔ جناب صاحبزادہ عثمان گل تعارف نقشبندی صاحب بڑی دیر سے اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں اور ماشاءاللہ چشتی صاحب کی گفتگو سے بھی بڑا محظوظ ہو رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ صاحبزادہ عثمان گل تعارف صاحب۔ ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ عثمان گل تعارف صاحب بھی انشاءاللہ پروگرام میں آئیں گے تو ضرور آئیں گے جی۔ ایک دوست نے کہا تھا کہ جی قاری محمد ریحان حبیب سروردی صاحب کو بھی جو ہے وہ اس پروگرام میں بلائیں، بڑے خوبصورت ثناخوان ہیں، تو انشاءاللہ ضرور جناب ایک دو دنوں میں آپ کو اسی سٹیج پر قاری محمد ریحان حبیب صاحب بھی نظر آئیں گے۔ آج بہت سارے دوست پروگرام کا تسلسل ہوتا ہے، الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ نعت پڑھتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی تھی، اب تو عمر کا یہ حصہ بھی ہے، علالت بھی ہے، یہ ان کی محبت ہے، کمال شفقت ہے، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ 2 گھنٹے بھی جب آپ پڑھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی 5 منٹ ہی آپ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہ اس علالت کے باوجود اس محبت میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ابھی خوبصورت کلام الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آج ہمارے اسٹوڈیو میں پاکستان سنی تحریک کے بڑے مجاہد ساتھی عزت مآب محترم آصف محمود اتاری بھائی آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور یہ ان کی بڑی خدمات ہیں اس پورے گھرانے کی، اہل سنت کے لیے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج اس پروگرام کی وساطت سے پوری دنیا میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی محبت بھرا پیغام جو ہے وہ دوستوں کو دینا چاہیں تو آپ ضرور جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے۔ آصف محمود اتاری صاحب اپنے سننے والوں کو اس پلیٹ فارم سے اپنا کوئی خوبصورت پیغام دیتے ہیں جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں پاکستان سنی تحریک جیسی پیاری اور
بے شمار قربانیاں دینے والی اور ہر ماشاءاللہ معاملات میں ہر ایک جو بھی جس طرح کے بھی معاملات ہوں اس میں پیش نظر آنے والی تحریک ہمیں عطا فرمائی. اور خصوص بالخصوص طاہر بھائی جو ہیں یہ شمالی پنجاب کے صدر ہیں، تو ان کی کاوشیں ہمیشہ رہتی ہیں. انہی کی ساری بدولت ہم سب لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پنڈی میں یہ کام آپ کو نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں ہم دن بدن آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس پیاری تحریک کے ساتھ تا دم آخر وابستہ رکھے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اس دوران میں نے ایک بات کہی کہ ایک وقت تھا کہ 2-3 گھنٹے الحاج گل طارف نقشبندی صاحب حضور کی نعت پڑھتے تھے. تو یہ ان کی نعت سے، حضور کی نام سے یہ ان کی محبت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا بیمار ہوں لیکن اس کے باوجود آج بھی الحمدللہ حضور کی نعت کا صدقہ میں 2 گھنٹے اسی طرح پڑھتا ہوں الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ تدم آخر اسی طرح صحت کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ حضور کی نعتیں پڑھنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. ان کا سایہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ جو حضور کے ثناخان ہیں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری نسلوں کو بھی حضور کا سچا غلام بنائے. ماشاءاللہ آصف محمود اتاری صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت تنظیمی حوالے سے پیغام دیا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قائدین کے مشن سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ پاکستان سنی تحریک کا مشن، یہ تحفظ ناموس رسالت کا مشن ہے، عقیدہ ختم نبوت کا مشن ہے، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کا مشن ہے. اور اس مشن کے لیے پاکستان سنی تحریک نے 2 قیادتوں سمیت 600 سے زائد کارکنان کی شہادتیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں. یہ وہ مشن ہے جس کی تکمیل کے لیے آج بھی جرنیل اہل سنت انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب اور شہزادہ اہل سنت علامہ بلال سلیم قادری صاحب اپنے سروں پہ کفن باندھے میدان عمل کے اندر ہیں. الحمدللہ ہم آج کے اس پروگرام میں پھر ایک دفعہ یہ عہد کرتے ہیں کہ اس نیک مشن کی تکمیل کے لیے جو شہداء کا مشن ہے، جو میرے قائد نے اہل سنت کے عروج کے لیے یہ مشن ہمیں دیا تھا، اس کی بقا کے لیے، اس کے عروج کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ اپنے قائدین سے اس مشن سے اسی طرح وفا کریں گے. اللہ رب العالمین جرنیل اہل سنت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے. جس جرت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ جرنیل اہل سنت نے اہل سنت کا پرچم بلند کیا ہے، پاکستان سنی تحریک کے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان کا دست و بازو بن کر اس مشن کی تکمیل کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ فیصل ستی صاحب ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں اور سعودیہ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. بہت شکریہ فیصل بھائی. ملک معظم صاحب ماشاءاللہ آپ بھی دبئی سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. علامہ عبدالغفور حضوری صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. اور جتنے بھی اہل محبت ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اسد بھائی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اب جلدی سے بڑھتے ہیں. صرف ایک کلام جو ہے مختصر سا جناب قاری طاہر محمود طاہری صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خوبصورت آواز میں کلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جناب مفتی صاحب 1-2 باتیں مزید جو ہے وہ فرمائیں گے اور اس کے بعد اختتام پر انشاءاللہ کلام بھی اور پھر منقبت بھی الحاج گل طارف نقشبندی صاحب پیش فرمائیں گے. جناب قاری طاہر محمود طاہری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرے دل ربا بن کے آیا، کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا
آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمنہ کا حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا بے کسوں کی دعا سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا حبیب خدا بن کے آیا ماشاءاللہ قاری طاہر محمود طاہری صاحب اپنی درد بھری آواز میں خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے. جی بہت شکریہ معظم بھائی, آپ ہمارے بڑے نظریاتی ساتھی ہیں, آپ اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم بیرون ملک بیٹھ کر اس پروگرام کی وساطت سے ماہ مبارک کی ان مقدس گھڑیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. بڑی محبت. فیصل ستی صاحب آپ بھی بیرون ملک سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے ہماری رہنمائی کے لیے, اور آج ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. جناب معروف تنولی صاحب آپ بھی سندھ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ. ملک بلال اوان صاحب, معظم بھائی بے شک آپ فرما رہے ہیں اب بھی کریں گے رہنمائی. سلیم بھائی, عباس بھائی, کوئی شک نہیں شہداء کا فیضان ہمارے ساتھ ہے, ان کا ہی یہ صدقہ ہے کہ آج ہم مسلک کے لیے الحمدللہ دن رات کام کر رہے ہیں. اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ دین کا کام اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہر کسی سے نہیں لیتا. دین کا کام اللہ رب العالمین اسی سے لیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے. یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے شہداء کے مشن پر. بس دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے, وفا کی توفیق نصیب فرمائے. قاضی ذیشان قریشی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ایک دو بڑے عام سوال ہیں, بالکل اختصار کے ساتھ مفتی صاحب انشاءاللہ اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے. ایک بڑا عام مسئلہ یہ ہے جو اکثر جو ہے وہ بحث میں رہتا ہے ہمارے لوگوں کے, کہ نماز عشاء اگر بندہ تاخیر سے پہنچے اور نماز تراویح کی جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور وہ اس کے بعد اپنی ظاہر وہ فرائض تو پڑھ لے گا تنہا اکیلے میں, لیکن اس کے بعد نماز تراویح میں شامل ہوگا اور اس کے بعد پھر وطر کی جماعت ہے. جو بندہ عشاء کی جماعت جس کی رہ جائے, کیا وہ وطر اسے جماعت سے پڑھنے چاہیے یا پھر وہ وطر جان بوجھ کے جو ہے اسے الگ ہی پڑھنے چاہیے؟ جی جو عوام کے اندر اس طرح کی بات پائی جاتی ہے تو علماء کا اس مسئلے کے حوالے سے اختلاف رہا ہے. بہتر یہی ہے کہ جو آدمی نماز عشاء کے اندر اگر شامل نہیں ہو سکتا تو وطر کی جماعت میں وہ شامل ہو جائے, کیونکہ عام ایام میں جب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو وطر کی جماعت نہیں ہوتی. یہ تابع ہے نماز تراویح کے, اور نماز تراویح کے بعد وہ آدمی وطر کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے. بہت اچھا. اچھا ایک آخری بات, کیونکہ جہاں پر ماہ رمضان کے اندر ایک بہت ساری عبادات ہیں, نماز تراویح ہے اور پھر صدقات و خیرات ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, اور پھر بالخصوص اس کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ بھی ہے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عام دنوں سے بڑھ کر ماہ رمضان میں خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور اسی طرح ایک بڑی اہم عبادت اس مہینے کے آخری عشرے میں جو آتی ہے وہ اعتکاف ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کی اگر انہیں اعتکاف کی جب دعوت دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری تو بہت ساری تراویح جو ہے وہ رہ گئی ہیں, تو ہم کیسے اعتکاف بیٹھیں؟ جس کی تراویح رہ جائیں کسی وجہ سے, کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ اس میں اگر جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی, ایک روزے کے حوالے سے ہے, دوسرا رمضان میں قیام کے حوالے سے, اور تیسرا یہ ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور لیلۃ القدر کے اندر قیام کر لیا, اللہ اس کے بھی گزشتہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو جو آدمی جس سے غفلت ہو گئی, نماز تراویح اس سے رہ گئی یا وہ غفلت کرتا رہا, نماز تراویح میں شمولیت نہ کر سکا, ویسے تو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے, جس طریقے سے فضیلتیں بیان ہم نے کی ہیں تو کوئی اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اگر کوئی آدمی پھر بھی اگر چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے آخری عشرہ ملتا ہے اور اعتکاف کی صورت میں اسے ایک ایسی عبادت مل رہی ہے جو اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے اور اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے, تو اس صورت میں وہ آدمی اعتکاف کرے اور اللہ کے حضور وہ گڑ گڑا کر اپنی اس کوتاہی پر بخشش بھی طلب کرے. وہ بخشن ہار ہے, انشاءاللہ ضرور بخشے. اور اعتکاف کا ایک بہت بڑا مقصد لیلۃ القدر کو حاصل کرنا بھی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ جی, بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. میں ابھی آخر میں اختتامی لمحات میں کل کے جو پروگرام ہے اس کا اعلان کر رہا ہوں, آپ تمامی احباب اسے غور سے سماعت کریں. ابھی تک جس نے پروگرام اس کو شیئر نہیں کیا, جن احباب نے اہل محبت نے, ان سے گزارش ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں. کل چونکہ تیسری شب ہے ماہ رمضان کی, اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کے حوالے سے 3 رمضان کو آپ کا یوم ولادت ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی کل کی جو ہمارا پروگرام ہے سحری ٹرانسمیشن کا, اس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مسلک حقہ اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام خطباء کی صفوں میں, اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے, بہت بڑا نام ہے. قبلہ خطیب اہل سنت علامہ نثار احمد نوری صاحب انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ سٹیج پہ موجود ہوں گے اس خوبصورت موضوع پر بات کرنے کے لیے. علامہ قاری بشیر احمد نقشبندی صاحب آپ بھی موجود ہوں گے. اہل سنت کا ایک اور خوبصورت خطیب, ایک خوبصورت نام علامہ عماد الدین چشتی صاحب, آپ بھی کل انشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر موجود ہوں گے. سناخانوں میں راولپنڈی کے خوبصورت سناخان محمد سفیان نقشبندی صاحب, جناب عبد المصطفیٰ صدیقی صاحب اور قاضی وقاص حسین صاحب, انشاءاللہ یہ احباب کل ہمارے پروگرام میں اس پہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے. اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین ہمیں اسی محبت کے ساتھ کل بھی اس پروگرام کو دیکھنے کی اور آگے زیادہ سے زیادہ احباب تک اس پیغام محبت کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ احباب دیکھیں گے اختتام پر میں ایک دفعہ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص مفتی اہل سنت قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محبوب الرحمان چشتی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ماشاءاللہ آپ نے خود بھی جو ہے وہ ٹرانسمیشن افطاری ٹرانسمیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور آج وہ پروگرام کر کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں, نماز تراویح بھی ادا کی اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آئے. کاشی بھائی بہت شکریہ جی آپ کی محبتوں کا, اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے, آپ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. اور جناب محترم قاری طاہر محمود طاہری صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم عنایت فرمایا. جناب آصف محمود اطاری صاحب آپ کا شکریہ, اور علالت کے باوجود الحاج گل تعارف نقشبندی صاحب آپ نے ہمیشہ کی طرح محبت فرمائی. پاکستان سنی تحریک کی طرف سے, پوری پی ایس ٹی میڈیا سیل کی ٹیم کی طرف سے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا, اور یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو ہمیشہ اسی طرح سلامتی عطا فرمائے, دوام عطا فرمائے. اب میں اختتام پر آپ تمامی احباب جنہوں نے آج اس پروگرام کو دیکھا, لائک کیا, شیئر کیا, جس انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. جو ٹرانسمیشن کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں اکثر ٹی وی چینلوں پر ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو سلسلہ محبت شروع ہو گیا ہر طرف سوشل میڈیا پہ, چونکہ دور سوشل میڈیا کا ہے, موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے, اگر وہ کچھ اور نہیں بھی کر سکتا تو یہ بھی اس کے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے کہ وہ ایک پروگرام کو شیئر کر دے گا, تو اس کی وساطت سے جتنے لوگ یہ اچھی بات سنیں گے, دین کی بات سنیں گے, تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا. چونکہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے ماہ مبارک کی راتوں میں وہ اداکار اور گلوکار جو پورا 11 مہینے
جو ہے وہ ڈرامے کرتے ہیں، فلمیں کرتے ہیں، تو ایک مہینہ بیٹھ کر دین سکھانے بیٹھ جاتے ہیں، تو انہوں نے کیا دین سکھانا ہے جن کو خود ہی دین کا پتہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ خوبصورت پلیٹ فارم پاکستان سنی تحریک کا، ایسے خوبصورت علماء، خوبصورت سنہان ہر روز بڑی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ بس آپ کی محبت اتنی چاہیے کہ آپ پروگرام کو دیکھیں، اپنی محبتوں کا اظہار کریں اور اسے شیئر کریں۔ تمام اب آپ کی محبتوں کا شکریہ، بالخصوص ایمان ساؤنڈ سسٹم جن کی وساطت سے، جن کی کوشش سے یہ پروگرام روزانہ آپ کے جو ہے وہ سامنے لائیو چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے جان و مال کے اندر بھی برکتوں کا نزول فرمائے، ان کی محبتوں کو، کاوشوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں بھی اللہ رب العالمین خیر و برکت عطا فرمائے۔ قبلہ سید مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی، اللہ رب العالمین آپ کی محبت بھی، شفقت بھی سلامت رکھے، آپ کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آپ کی سرپرستی کے اندر یہ پروگرام انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ جناب الحاج گل طارف نقشبندی صاحب، جیسے ہی آپ نعت پڑھیں گے، کلام پڑھیں گے، اس کے بعد اختتام پر آپ منقبت کے اشعار پڑھیں گے۔ جیسے ہی منقبت اختتام پذیر ہوگی، آج کا پروگرام بھی اختتام پذیر ہو جائے گا اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کل انشاءاللہ نئے پینل کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حضرت سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے کل حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب الحاج گل طارف نقشبندی صاحب۔ وہ کمال حسن واہ واہ سبحان واہ اللہ، واہ واہ واہ، کیا انتخاب ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ بہت خوب۔ وہ کمال حسن واہ، سبحان اللہ، حضور ہے، واہ واہ واہ، کیا انداز ہے جناب، کیا بات ہے۔ کہ گمان نفس کہاں نہیں، بہت اچھا ہے، سبحان اللہ۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر کیا بات ہے، میں لیوں تو کس کو زبان نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، کیا بات ہے، وہ سخن کیا ہے بات ہے، جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت وہ اعلیٰ، سخن کیا بات ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ کیا بات، اور مفتی صاحب شیر واہ واہ، تیرے آگے یوں ہے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات ہے، بہت خوب سبحان ہے، اللہ، بہت خوب ہے، صاحب نے ساؤنڈ کمال کر کمال ہے، دیا۔ کمال ہے، کیا کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیرے آگے یوں ہے ہاں جی، تبے سہارب کے بڑے بڑے بہت خوب ہے، سبحان اللہ، کوئی جانے کیا منہ بات ہے، ہائے ہائے، زبان نہیں، واہ واہ، نہیں بلکہ جس میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں، کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کوئی جانے منہ میں واہ، زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، کیا بات ہے، واہ
سبحان اللہ وہی لاوفا کے مکین ہوئے بہت اچھے، سبحان اللہ کیا بہت بات ہے۔ خوب سر عرش تخت نشین ہوئے طارق صاحب کمال ہے ماشاءاللہ۔ وہ نبی ہیں جن کے ہائے 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 سنگیوں وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام بہت خوب۔ وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ نبی ہے ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے لطف بہت آ گیا خوب جناب، ماشاءاللہ کمال ہے، جی زبردست، اللہم مزید واہ واہ فضل واہ، ماشاءاللہ کیا کیا بات بات ہے نبی کمال ہیں جن کے واہ واہ، یہ مقام بہت اچھا ہے۔ وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ماشاءاللہ کروں تیرے نام پہ فدا نہ بس ایک جان وہ جہاں فدا تو جہاں سے بھی لطف آ گیا جناب، کیا بات ہے جی برا دو جہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ والا حضرت کیا بات ہے کرو مدح اہل ہاں جی، واہ واہ کیا بات واہ بہت واہ خوب واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب کروں مدح اہل ہے دو اللہ۔ کرو مدح اہل تبر رضا 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 واہ واہ، کیا بات ہے گلدار صاحب۔ کرو مدح اہل تبر رضا پڑے اس بلا میں میری بلا او سنگیو میں گدا ہوں اپنے واہ واہ، کریم کریم کا بہت اچھا ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا کریم کا میرا دین پارنا نہیں واہ واہ واہ، کیا وہ بات ہے، کمال اس نے حضور ہے وہ کمال اس نے حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایمان بھائی نے ایک فرمائش کی تھی جی کل میں ہونے لگا جی جی جی، منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں بہت خوب ہے، چوکٹ تھے جی جی، میں تو میرے بیٹے نے پڑھی اللہ اتنی مقبول عام ہوئی منگتوں واہ، اللہ کو جو ملا ہے منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں ہر مرد کی
دوا ہے زہرا تیری گلی میں جیو ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں رومی سے لے کے جامی کرنی بلال حبشی رومی سے لے کے جامی رومی سے لے کے جامی کرنی بلال حبشی آقا کا ہر گدا ہے زہرا تیری گلی میں آقا کا ہر گدا ہے زہرا تیری گلی میں بازو کٹا کے پھر بھی 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 پرچم بچا لیا ہے کیا بازو کٹا کے پھر بھی آئے واہ واہ سبحان واہ اللہ واہ 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 بازو کٹا کے پھر بھی بازو کٹا کے پھر بھی پرچم بچا لیا ہے عباس کی وفا ہے زہرا تیری گلی میں عباس کی وفا ہے زہرا تیری گلی میں داتا میرے داتا کیا بات ہے ماشاءاللہ داتا علی ولی سب داتا علی ولی سب میرے علی کو دیکھو داتا علی ولی سب میرے علی کو دیکھو ہر پیر ہی جھکا ہے زہرا تیری گلی میں واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ اللہ سبحان اللہ اللہ یہ پھر پڑھو جناب کیا بات ہے داتا میرے داتا داتا علی ولی سب میرے علی کو دیکھو واہ واہ بہت خوب ماشاءاللہ ہر پیر ہی جھکا ہے زہرا تیری گلی میں ہر پیر ہی جھکا ہے زہرا تیری گلی ایمان بھائی جمال ہے جی واہ واہ جو نہ ملے کہیں سے رونے سے وہ بھی دیکھو ملتا ہے یہ سنا ہے زہرا تیری گلی میں ملتا ہے یہ سنا ہے بہت خوب ہے زہرا تیری گلی میں ملتا ہے یہ سنا ہے زہرا تیری گلی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمال ہے جنت ہے اس پہ لازم جی واہ جنت ہے اس پہ لازم واہ واہ ہاں جی کیا بات ہے جنت ہے اس پہ لازم جنت ہے اس پہ لازم تیرے وسیلے سے جو جنت ہے اس پہ لازم تیرے وسیلے سے جو مانگے گا ہر دعا ہے زہرا تیری گلی میں مانگے گا ہر دعا ہے زہرا تیری گلی میں اے کاش اے کاش کوئی
کے نصرت واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ کاش کوئی ان سے کہہ دے یہ جا کے نصرت کتا تھا مر گیا ہے، کتا تھا مر گیا ہے، زہرا تیری گلی، اے کاش کوئی ان سے، اے کاش کوئی ان سے کہہ دے یہ جا کے نصرت کتا تھا مر گیا ہے، زہرا تیری گلی میں منگتوں کو جو ملا ہے، زہرا تیری گلی۔ واہ واہ، واہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھاؤ مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینو، علی پاک محمد دا، علی پاک محمد دا کوئی پیر دکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا میں، اداس ید اللہ آئے آئے، اداس ید اللہ چہرہ اللہ چہرہ وجہ اللہ، ادی صورت جئی کوئی، ادی صورت جئی کوئی تصویر دکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینو، اچ ذات علی دیے، اچ ذات علی دیے، اچ ذات علی دیے، کائنات علی دیے، اچ ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی جاگیر دکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینو، آئے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا